رفت کا یہ عالم گئے، سارا خاندان نظروں کے سامنے شہادت کا جام نوش کر چکا گئے، جس کے بچے جس کا گھر کا ایک ایک فرد شہادت کا جام پی چکا گئے۔ اس وقت کوئی اتنا بھی نہیں رہا جو شاہ سوار کربلا کو تیار کر کے اس کو جناب کربلا کی وادی کی جانب روانہ کرنے والا ہو۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، جس کے سامنے دور میں اپنا کردار ادا کر کے بتایا کہ ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین کی، ہر دور میں رہے گی، مل کے بولیے، ہر دور میں رہے گی ضرورت، دور جدید کے وہ دور یزید ہو، ہر دور میں رہے گی ضرورت، کیونکہ جہاں جرت ہوگی وہاں حسینیت ہوگی، جہاں غیرت ہوگی وہاں حسینیت ہوگی، جہاں استقامت ہوگی وہاں حسینیت ہوگی، جہاں اذان ہوگی وہاں حسینیت ہوگی، جہاں نماز کا اہتمام ہوگا وہاں حسینیت ہوگی، جہاں انسانیت ہوگی وہاں حسینیت ہوگی، جہاں رشتوں کا تقدس ہوگا وہاں حسینیت ہوگی، جہاں بہنوں بیٹیوں کے حسین پاکیزہ تربیت کا اہتمام ہوگا وہاں پر حسینیت ہوگی، کیونکہ حسینیت بزدلی کا نام نہیں ہے، حسینیت تو جرت و غیرت کا نام ہے۔ اسی لیے ہم اپنے ان احباب اور دوستوں کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتے ہیں جو محض جھوٹی کہانیاں بنا کے حسین ابن علی پاک کے کردار کو عجیب تاریخ کے ان رویوں سے پیش کرنا چاہتے گئے، پانی مانگا فرمایا یہ کیا، وہ چل کے گئے یہ کر دو وہ کر دو، اس جھوٹ کی کہانی سے قوم کو رلانا انسانیت نہیں ہے، حسینیت نہیں ہے۔ قوم کو بتاؤ کہ حسین وہ گئے جس نے اتنے لاشیں اٹھائے پھر بھی پریشان نہیں ہوا، جس نے بچوں کو جناب کٹتے ہوئے دیکھا پھر بھی پریشان نہیں ہوا۔ حسین وہ گئے جس کے ہاتھوں پہ جناب اصغر نے آخری سانس لیا پھر بھی پریشان نہیں ہوا۔ حسین ابن علی وہ گئے جن کی نظروں کے سامنے عباس کے بازو قلم ہوئے، وہ اٹھا کے چن چن کے لائے پریشان نہیں ہوئے۔ جب یہ تاریخ بیان کرو گے پھر تم کائنات کو گویا یہ بتا رہے ہو جس پر میرے نبی کی نظر بھی ہو اور کملی والے کی تربیت کا اثر بھی ہو، وہ میدان کربلا میں ہر لمحے ہر ساتھ بتا رہا ہوتا گئے میں کوئی اور نہیں ہوں، میں پسرے شگے کونین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں نبی کے دل کا وہ چین ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، پسرے شگے کونین ہوں، میں حسین ہوں۔ جس کی جرت اس کے انداز بتا رہے تھے یہ کون ہے، ہاں یزیدیوں کا ظلم بیان کر کے آنکھوں سے آنسو بہاؤ، یزیدیت کی بے حیائی بیان کرو، حسین کی جرت و استقامت بیان کرو۔ پانی نہیں مانگا حسین نے ان سے کوئی جناب والا، باپ یہ نہیں کہا کہ میں بیعت کے لیے بھی جانے کے لیے تیار ہوں، یہ نہیں مانگا حسین تو بس یہ کہہ رہے تھے میری خواہش میری تمنا میری آرزو اور کوئی نہیں گئے، بس مجھے نانے
میں نے تربیت کی تھی دین کے لیے، آج میں بتانا چاہتا ہوں اتنی دیر تک لڑوں گا، کٹتا رہوں گا، میں گلشن لٹاتا کٹاتا رہوں گا جب تک کہ میرے نانے کا دین کا پرچم اونچا نہیں ہو جاتا۔ تم نہ سمجھو تو نہ سمجھو، تم نہ جانو تو نہ جانو، میں نے تمہیں نہیں بتانا، تمہیں نہیں دکھانا، جس کو بتانا گئے وہ دیکھ رہا گئے، جس کو دکھانا گئے وہ آ چکے گئے، وہ کربلا میں خود معائنہ کر رہے گئے۔ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ کائنات والو یہ یاد رکھنا، میرے نانا پاک نے مجھے ڈگری دی تھی اور آج میں امتحان دے کے جا رہا ہوں تاکہ لوگ قیامت تک فیصلہ نہ کر پائیں ڈگری بڑی تھی یا امتحان بڑا تھا۔ آخر ہر ایک کو یہی کہنا پڑے گا ہر دور میں رہے گی، مل کے بولیے ہر دور میں رہے گی۔ 1400 سال کے بعد ہم یہی کہنا چاہتے ہیں او نبی کی امت، خدا را لڑائی جھگڑے چھوڑ دو، ان مقدس شخصیات کو تقسیم کرنا چھوڑ دو، ان پاکیزہ نفوس کو تقسیم کرنا چھوڑ دو۔ تم آج یہ تماشا امت میں لگایا جا رہا ہے، ابو بکر فلاں پارٹی کے، عمر فلاں پارٹی کے، عثمان فلاں پارٹی کے، علی فلاں پارٹی کے، حسین فلاں پارٹی کے، لیکن ڈونگا باغ کے مرکز میں آنے والوں، تمہاری ماؤں کی لوریوں کو سلام، تمہارے بزرگوں کی تربیت کو سلام، تمہارے مشائخ و اساتذہ کی قربت کو سلام۔ ہم نے کبھی تول ناپ نہیں کیا، جس کا ذکر ہو ہم الحمدللہ اس ذکر میں منہمک ہو کے بتاتے گئے، یہ بھی ہمارے گئے، ابو بکر بھی ہمارے، عمر بھی ہمارے، عثمان علی بھی ہمارے، حضرت حسن و حسین بھی ہمارے۔ باقی اصحاب سے پیار کرنا کوئی چاہتا ہے تو ہم سے پوچھے، اور آل سے عقیدت کرنا چاہتا ہے تو ہم سے پوچھے۔ ہمارے بڑے نے ہی تو کہا تھا کہ جناب ان کی عظمتوں کا رفعتوں کا کیا عالم ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدرو، مل کے بولیے قدر والے جانتے ہیں قدرو، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا ظاہر ہے شان اہل بیت،
اس کی جرت کو کیوں نہ سلام کریں، اس کے عزم و ہمت کو کیوں نہ سلام کریں، جس کی عظمت و رفت کا یہ عالم ہے۔ سارا خاندان نظروں کے سامنے شہادت کا جام نوش کر چکا گئے، جس کے بچے، جس کا گھر کا ایک ایک فرد شہادت کا جام پی چکا گئے۔ اس وقت کوئی اتنا بھی نہیں رہا جو شاہ سوار کربلا کو تیار کر کے اس کو جناب کربلا کی وادی کی جانب روانہ کرنے والا ہو۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، جس کے سامنے جناب یتیم بھی کٹے ہوئے نظر آئے، جس کے سامنے معصوم بھی کٹے نظر آئے، جس کی نظروں کے سامنے گلشن بطول سارا تاراج نظر آئے، اس کا حوصلہ پھر بھی اسی طرح موجود ہو، اس کی ہمت اسی طرح قوی اور سلامت ہو۔ اب دیکھیے جس عزم و ارادے سے پھر امام نے تلوار اٹھائی، اب ایک مرتبہ ایسا بھی تو جناب والا ہوا ہوگا جب گھر سے نکلنے لگے ہوں گے خیمہ سے، سامنے بہن بھی ہوگی، سامنے ازواج بھی ہوگی، اور سامنے بیماری کی حالت میں وہ جو جناب حضرت زین العابدین بھی ہوں گے۔ کس کس کو کیا کیا کہا ہوگا، کس کو پاک حسین ابن علی نے تسلی دی ہوگی، کس کو اگلی منزل کے لیے تیاری کا سبق دیا ہوگا، کس کو پاک امام نے کیا کہا ہوگا۔ بچوں کی یتیمی بھی آخر سامنے گئے، آخر بیویوں کی بیوگی بھی سامنے گئے، آخر یہ ساری چیزیں ان کے سامنے، صبر بھی گئے، استقلال بھی گئے، عزم بھی گئے، قوت و ارادہ بھی پختہ گئے۔ لیکن اب میرے نبی کے غلاموں، حضور کے شہزادے کو کس نے روانہ کیا ہوگا؟ میرا وجدان یہ کہتا گئے، ضروری نہیں کوئی مورخ محدث قلم اٹھائے، لیکن خیال یہ آتا گئے اب چلتے ہوئے سیدہ زینب نے روانہ کیا ہوگا، اب چلتے ہوئے سیدہ رباب کی آنکھوں سے آنسو بھی آئے ہوں گے، اب روانہ کرتے ہوئے حضرت لیلہ بھی روئی ہوں گی، خاندان کی بچیوں کا کیا عالم، کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ یہ